اور چیئرمین یونیورسٹی آف ساؤتھ ایشیا محمود صادق صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کدھر غائب ہیں آپ؟ اتنے طویل عرصے کے بعد آج آپ تشریف لائے ہیں. آپ یقین کیجئے کہ میں تو اب ٹویٹ بھی کرتا ہوں تو نیچے جو کمنٹس آتے ہیں وہ سب یہی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ محمود صادق صاحب کہاں ہیں، محمود صادق صاحب کہاں ہیں. تو آپ خود ہی بتا دیجئے کہ اتنا عرصہ اسکرین سے دور رہنے کی وجہ کیا تھی؟ دیکھیے، جب ہم گورنمنٹ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ غلطیاں کہاں کہاں ہو رہی ہیں، تو ہمیں ایسا لگا کہ گورنمنٹ بجائے اس کے کہ اسے سمجھے، وہ ہمیں اپنے دشمنوں میں شامل کرنا شروع ہو گئی. تو پھر ہم نے کہا ہم گورنمنٹ کو جو سمجھا رہے ہیں تو پھر خود کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کچھ ایسا کرنے جا رہے ہیں جو ایک گیم چینجر ثابت ہوگا، تو وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں یونیورسٹی کے پلیٹ فارم سے ایسا آپ کیا کرنے جا رہے ہیں جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ گیم چینجر ثابت ہوگا؟ دیکھیں، پاکستان کو اس وقت جن مشکلات کا سامنا ہے ان میں سب سے بڑی جو مشکل ہے وہ ہمارے بینکرپٹ ہونے کا ڈر ہے. تو پاکستان کو اس وقت تقریباً 15 ارب ڈالر کی مزید آمدن چاہیے. یہ آمدن ہم کما سکتے ہیں. ہم اپنا آرچ اینمی بھارت کو سمجھتے ہیں تو ان کی ایکسپورٹس ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز میں ہیں. ہماری ٹوٹل 28 ارب کی ایکسپورٹس ہیں جو اس سال شاید 31 ارب پہ جا کے بیٹھیں. تو اگر ہم پاکستان میں علم پھیلا دیں، اپنا تعلیمی معیار بہتر کر دیں اور بچے جو پڑھنے آئے ہیں ان کو صرف کاغذ کی ڈگریاں نہ دے رہے ہوں، انہیں ہم ایسا علم دیں جسے وہ پاکستان میں بھی بیچ سکیں، لیکن اس کا اصل جو ٹارگٹ ہو وہ دنیا کی مارکیٹس میں کام کرنا ہو. یہ جو جیوگرافک باؤنڈریز ہیں یہ اب ٹوٹ چکی ہیں. اب دنیا کے 192 ممالک میں آزادی سے کاروبار کر سکتے ہیں. تو ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو اگر یہ آزادی دے دیں تو پھر یہ لوگ بہت ایسے کام ہیں جو پاکستان سے بیٹھ کے دنیا میں کر رہے ہوں گے. اور پاکستان کو جو یہ 15 ارب ڈالر کی مشکلات کا سامنا ہے، جس کے لیے کبھی ہم IMF سے بھیک مانگتے ہیں، کبھی ہم 10 اور جگہوں سے جا کے ہر ملک سے بھیک مانگتے ہیں، کبھی ہم سعودی عرب کے چمچہ گیری کرتے ہیں، کبھی ہم جا کے چائنا کے پاؤں پکڑتے ہیں، ہمیں اس کی ضرورت نہیں رہے گی. بیسکلی یو آر ٹاکنگ اباؤٹ اسکل بیسڈ میتھڈالوجی، ٹیچنگ میتھڈالوجی. کہاں سے اس کا آغاز کس طرح سے آپ کریں گے؟ اس کی بیس کیا ہوگی؟ دیکھیں، ایک تو ہم ٹوٹل بیچلرز لیول پہ اس کو لے کے آ رہے ہیں اور دوسرا ماسٹرز لیول پہ ایک MBA پروگرام لانچ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ دو پروگرامز جو ہیں اس میں ہم ٹوٹل جو ہمارا ٹیچنگ میتھڈالوجی ہے وہ چینج کر رہے ہیں. ہم اسٹوڈنٹس کو پہلے پڑھنے کو دیں گے، ان کے پاس ویڈیو لیکچرز ہوں گے جنہیں وہ دیکھ کے کلاسوں میں آئیں گے، اور کلاس میں جو بھی علم مل رہا ہوگا اس کو اپلائی کروایا جا رہا ہوگا. اسائنمنٹس ہوں گی جو اپلائیڈ اسائنمنٹس ہوں گی ریئل لائف کے اندر. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی اسٹوڈنٹس آپ کے پاس پڑھ رہے ہوں گے وہ اپنے گھر پہ بیٹھ کے ان ویڈیوز سے وہ نالج حاصل کر رہے ہوں گے جو پوسٹ پروڈکشن میں یونیورسٹی آف ساؤتھ ایشیا تیار کر چکی ہوگی. وہ دیکھنے کے بعد، وہ سمجھنے کے بعد پھر وہ کلاس روم میں آئیں گے اور وہاں پہ جو ہے اس سے اگلے مرحلے کا آغاز ہوگا. جی، اور کلاس روم میں ہمیشہ جو گھر سے پڑھ کے آئے ہوں گے اس کی اپلائیڈ سکل کی طرف چلا جائے گا. اور گھر سے صرف پڑھ کے نہیں آئیں گے بلکہ ایک آن لائن ٹیسٹ بھی لے کے آئیں گے. اس آن لائن ٹیسٹ کو لے کے آنے کا مطلب یہ ہوگا کہ اب یہ بچے انٹیلیجنٹ ہیں، وہ اب یہ فیل شیل نہیں ہوا کریں گے. یہ 3.5 پلس CGPA پڑھ رہے ہوں گے. 3.5 CGPA. کیا پیپر بہت آسان ہوگا؟ یہ کس طرح پاسبل ہوگا کہ ہر بچہ جو ہے وہ اس لیول کو میٹ کر سکے؟ بڑا مشکل ہوتا ہے 3.5. دیکھیں، ایک طریقہ ہے آپ بچوں کو رٹا دیں اور دوسرا طریقہ ہے کہ آپ ان کو لرننگ سکلز دیں کہ اگر وہ گھر سے پہلے پڑھ کے آئے ہیں اور پھر کلاس میں اس کی ڈسکشن ہو رہی ہے، کوئی پوائنٹ گھر سے اگر انہیں نہیں سمجھ آیا، اس کا ٹیسٹ بھی وہ نہیں کلیئر کر سکا، جو کہ کوئز ہے جس کے بہت تھوڑے مارکس ہوتے ہیں، تو کلاس کے اندر پھر وہ اسی پوائنٹ کو ڈسکس کروائے گا. آپ گھڑی کو الٹا چلانے جا رہے ہیں، کیونکہ ہم تو بچپن سے اس طرح پڑھتے آئے ہیں کہ ہم نے لیکچر لیا، پھر اسے گھر جا کے ہم سمجھتے ہیں، وہ سمجھ نہیں آتا تو پھر والدین کے پاس جاتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتا تو پھر ہم ٹیوشنز کا ارینج کرتے ہیں، جو کہ آپ کو پتہ ہے ہماری سوسائٹی میں. تو ٹیوشنز کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی، ماں باپ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں رہے گی. آپ پہلے گھر میں پڑھیں گے اور پھر آ کے کلاس میں ٹیچر سے پوچھیں گے، اور اگر پوچھنے کے لیے کچھ نہیں بچا تو پھر اس کی اپلائیڈ سائٹ کے اوپر فوکس کیا جائے گا. میں دیکھ رہا تھا آپ نے یہ کہا کہ ڈالرز میں کمائیں. ایتھے روپیاں ہی جیڑی تنخواہ ٹائم تے نہیں لبدی پئی لوکاں نوں، اور ایک آپ کو پتہ ہے اس وقت جو معاشی بدحالی ہے، ہر بندے کے لب پہ یہی سوال ہے کہ کیا ہوگا، کس طرح ہم جو ہے ڈیفالٹ سے بچیں گے.
تو آپ ڈالرز میں کس طرح بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ آئے اور ڈالرز میں کمائیں؟ دیکھیں ہم نے ڈیجیٹل ٹیچنگ جو ہے نا اپنی یونیورسٹی میں کمپلسری کر دی ہے. آپ کچھ بھی پڑھنے آئیں, حتیٰ کہ آپ نیوٹریشن پڑھنے آئیں تو آپ کو ڈیجیٹل نالج لینی ہے. جب یہ ڈیجیٹل نالج آپ کو مل گئی پہلے سیمسٹر میں ہی, تو پھر اگلے 7 سیمسٹرز اور MBA کے اگلے باقی کے جو سیمسٹرز ہیں, اس میں آپ جو نالج ایکوائر کر رہے ہوں گے, اس نالج کی اپلیکیشن آپ پوری دنیا میں کر رہے ہوں گے. جب آپ اپنی سکلز کو سیل کرنے کے لیے ایفرٹس ڈال رہے ہوں گے تو پھر آپ ڈالرز میں ہی کما رہے ہوں گے. یہ جو آپ سکلز کہہ رہے ہیں, اس پہ کون کون سی سکلز جو ہے وہ بچے کو بنیادی طور پہ آنی چاہیے تو وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو ہے ارن کر سکتا ہے؟ دیکھیں بنیادی طور پہ اسے کنٹینٹ کریشن اور کنٹینٹ ڈسٹریبیوشن آنا چاہیے. اگر وہ کنٹینٹ کریٹ کر سکتا ہے اور ڈسٹریبیوٹ کر سکتا ہے تو اپنے ٹارگٹس تک ریچ کر سکتا ہے. اگر وہ ٹارگٹس تک ریچ کرنا اچھی طرح سیکھ جائے ہر اینگل سے, تو پھر وہ محتاج نہیں رہے گا. وہ کہیں سے سامان لے کے اس کو کہیں سے سروسز لے کے اس کو کہیں بیچ سکے گا. اور آپ نے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ بھی کہا ہے کہ 90% اسکالرشپ, یہ کس طرح ممکن ہے؟ یہ دیکھیں اب پتہ نہیں آپ کا کیا پلان ہے, کتنے اسٹوڈنٹس کو آپ جو ہے وہ 90% اسکالرشپ دیں گے. فار ایگزامپل اگر